السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غرامی قدر سامعین اور معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایسے مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے جو ہمارے علاقے بالخصوص وادی کشمیر میں موسم بہار کی آمد پر بڑے زور و شور سے عمل کیا جاتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ لوگ قبروں پر پھول ڈالتے ہیں۔ پھر جب ہم اس عمل کی بابت ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اس کے بنا پر ہم اس عمل کو کرتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ دو قبروں سے گزر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قبر والے عذاب میں گرفت ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک تازہ شاخ لاتے ہیں اور دونوں قبروں پر گاڑ دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ جب تک یہ دونوں شاخیں تر رہیں گی، اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تخفیف فرمائیں گے۔ وہ لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر تازہ شاخیں رکھی تھی، اس لیے ہم بھی قبروں پر پھول ڈالتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں چند باتیں غور طلب ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر پھول ڈالے تھے کہ نہیں؟ جب ہم اس حدیث کو غور سے دیکھتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کسی بھی جگہ پھولوں کا ذکر نہیں آیا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تازہ شاخیں گاڑی تھی۔ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، پھولوں کا ذکر کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کیا تھا، بار بار یہ عمل نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس عمل کو کوئی مستقل عبادت یا سنت قرار دیا تھا۔ اگر اس عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت قرار دیتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عمل پر ضرور عمل کرتے۔ تیسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ کیا یہ عمل صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے یا عام مسلمانوں کے ساتھ بھی؟ اس پر علامہ کرمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ شاخ کے اندر دفع عذاب کی کوئی خاصیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی برکت و کرامت تھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کیا اس حدیث پر محدثین کرام کا کلام ہوا ہے کہ نہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ جو قبریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن قبروں پر شاخیں گاڑی تھی، وہ قبریں کافروں کی تھی۔ ابو موسیٰ مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں قبریں جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاخیں گاڑی تھی، وہ دونوں قبریں کافروں کی تھیں۔ اور امام خطابی علیہ رحمہ نے تو اس قول کو رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ قبروں پر سبز شاخ رکھنے سے استدلال کرنا درست نہیں، اور فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ اب رہی پانچویں بات کہ قبروں پر پھول ڈالنے پر ائمہ احناف کا کیا موقف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ احناف میں سے کسی نے بھی قبروں پر پھول رکھنے کو سنت یا مستحب نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس کو بدعت شمار کیا گیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ پھر کیوں لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اور یہ کن کا عمل ہے۔ اس میں آپ بات یاد رکھیں کہ یہ عمل جو ہے یہ صرف اور صرف بریلویوں کے عمل ہے، اور اس عمل کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بریلوی لوگ اکثر دین میں ایسی نئی باتیں داخل کرتے ہیں جن کی کوئی اصل بنیاد نہیں ہوتی، جو بدعت ہوتی ہے، اور اس عمل کو بھی بدعت قرار دیا گیا ہے۔ لہذا پھر بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ فلاں امام صاحب نے ایسا عمل کیا، یا فلاں مولوی صاحب نے ایسا عمل کیا، یا فلاں مفتی صاحب نے ایسا عمل کیا کہ وہ قبروں پر پھول ڈالتے۔ میں ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ کوئی مفتی صاحب یا مولانا صاحب یا کوئی امام ایسا عمل کرتا ہے تو ان کے کرنے سے یہ عمل کوئی دین کا عمل نہیں بنے گا، یہ عمل پھر بھی بدعت ہی رہے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اس نے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو دین میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ لہذا میری تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ ان بدعات سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ قبروں پر پھول ڈالنے کی کوئی اصل بنیاد نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔